يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محترم خواتین و حضرات، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جانوروں کا اور پرندوں کا گوشت تناول فرماتے تھے، ان میں سے چند ایک کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کا گوشت آپ پسند فرماتے تھے، اور بالخصوص بکری کے بازو کا گوشت یعنی دستی کا گوشت آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ اسے پسند فرماتے تھے. ایک مرتبہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. چنانچہ بکری کو ذبح کیا گیا اور اس کا تمام گوشت جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا. بازو کا گوشت یعنی دستی کا گوشت جو ہے وہ رکھ لیا گیا. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ تشریف لائے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام گوشت جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا ہے، صرف ایک بازو یعنی ایک دستی جو ہے وہ صرف باقی بچی ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ جو تقسیم کر دیا ہے وہ سارا کا سارا بچ گیا ہے، اور جو اپنے لیے رکھا ہے وہ نہیں بچا. یعنی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی راہ میں خیرات کر کے، صدقہ کر کے اور دوسروں کو کھلا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا خوش ہوتے ہیں اور کتنا راضی ہوتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. محترم خواتین و حضرات، اسی طرح میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خشک گوشت کو بھی پسند فرمایا کرتے تھے. چنانچہ ایک درزی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی اور اس نے جو کی روٹی اور شوربہ جس کے اندر کدو شریف تھا اور خشک گوشت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اور آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تناول فرمایا. میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پائے یعنی جانوروں کے پائے بھی تناول فرمائے. چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم قربانی کے جانور کے پائے جو ہیں اسے محفوظ کر لیتی، اور ایک ماہ کے بعد جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم ارشاد فرماتے تو ہم ان پایوں کو پکا کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی، اور میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تناول فرمایا کرتے تھے. اب ضروری نہیں ہے کہ ایک ماہ کے بعد جو ہے وہ پائے رکھ کے کھائے جائیں. ایک ماہ سے پہلے بھی اگر کھا لیں یا ایک ماہ کے بعد اگر وہ فریش ہیں اور مضر صحت نہیں ہیں تو باہر کیا اس کو کھانا جائز ہے. بکری کا بھنا ہوا گوشت وہ بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا اور اسے پسند فرمایا. چنانچہ حضرت حارث بن سوبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور پر نور شافع یوم النشور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کے بنا ہوا گوشت کھایا. ویسے احادیث شریف کے اندر اور سیرت کی کتابوں کے اندر بکری کا لفظ ملتا ہے، لیکن اس کی قبیل سے جتنے بھی جانور ہیں مثلاً بکرا، دمبا، چترا، بھیڑ یعنی وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. اسی طرح میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اونٹ کا گوشت بھی تناول فرمایا ہے. چنانچہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ قربان فرمائے، ان قربانی کے اونٹوں کا جو گوشت تھا
وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا، اور اس کا شوربہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے پینے کا شرف حاصل کیا۔ محترم خواتین و حضرات، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مچھلی کو بھی تناول فرمایا ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس جماعت ایک ایسے غزوہ میں جاتی ہے کہ جب دوران غزوہ ایک وقت ایسا آیا کہ خوراک بالکل ختم ہو گئی، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس جماعت کو درختوں کے پتے ابال کے اس کے اوپر گزارا کرنا پڑا۔ چنانچہ اسی اسنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کھانے کا بندوبست فرمایا، اور قدرت نے سمندر سے ایک بہت بڑی مچھلی جو ہے وہ باہر نکال پھینکی۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کئی دن تک اس مچھلی سے کھاتے رہے اور اس کی چربی کو استعمال میں لاتے رہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس جماعت واپس تشریف لائی اور حضور سے یہ ساری باتیں عرض کی، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائش پہ ایک صحابی نے حضور کے سامنے وہ مچھلی کا گوشت جو ہے وہ پیش کیا، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تناول فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مرغی کا گوشت تناول فرما رہے ہیں۔ حضرت عدی، یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی معیت میں سرخاب پرندے کا گوشت تناول کیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خرگوش کا گوشت بھی تناول فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کسی نے خرگوش کا گوشت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً بھیجا، تو اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں سو رہی تھی، آرام کر رہی تھی، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے باقاعدہ اس کی ایک رام کو رکھ لیا تاکہ جب میں اٹھوں، جب میں جاگوں، بیدار ہوں تو میں اسے کھا لوں۔ محترم خواتین و حضرات، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خرگوش کا گوشت تناول فرمایا، لیکن اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ کتنی محبت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بیوی آرام کر رہی ہے اور اگر کوئی چیز کھا رہے ہیں تو اس میں سے بہترین حصہ جو ہے اپنی زوجہ کے لیے اور رفیقہ حیات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ طور پہ رکھ رہے ہیں۔ لیکن آج کل زمانہ ہی الٹ ہے کہ اگر کوئی اپنی زوجہ کے لیے اس طرح محبت کا اظہار کرے تو اسے مختلف ناموں کے ساتھ جو ہے وہ نوازا جاتا ہے، لیکن آپ کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ محبت کا سلوک کرنا چاہیے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ چکور کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا فرماتے ہیں، یا اللہ ایسے بندے کو بھیج دے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ چنانچہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے چکور کا بھنا ہوا گوشت تناول فرمایا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پر نور شاف یوم النشور اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ مختلف حلال جانوروں کے دماغ کو جو ہے اسے پکایا اور بہترین طریقے سے پکا کر بطور خاص ڈش جو ہے وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ خلیفہ ہارون رشید، ان کی والدہ، ان کو جب یہ حدیث سنائی گئی کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح حضور کی بارگاہ میں محبت کا اور خدمت کا اظہار کیا ہے کہ بڑی محبت کے ساتھ مختلف حلال جانوروں کے دماغ کو بہترین طریقے سے پکا کے حضور کی خدمت میں پیش کیا ہے، تو خلیفہ ہارون رشید کی والدہ نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں کو
اپنے اموال میں سے، اپنے مال میں سے بہترین اور وافر حصہ دیا، اس لیے کہ ان کے والد نے حضور کی خدمت میں یہ خدمت سر انجام دی تھی۔ چند ایک وہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان جانوروں پرندوں کا گوشت تناول فرمایا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غذا مبارک تھی وہ انتہائی سادہ تھی، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھ سلام، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غذاؤں کو بھی تناول فرما کے شرف بخشا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک موضوع کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔